سونیا سسٹر میری کے چہرے پر ایک نیا رنگ دیکھ رہی تھی۔ یہ فرشتوں جیسی پاکیزگی سے مختلف کوئی اور رنگ تھا، لیکن سسٹر میری کی بات پر سونیا شرمندہ سی ہو گئی اور ہنستے ہوئے کہا، سسٹر آپ کا نسخہ بڑا کامیاب رہا۔ نوجوان راہب اب مکمل طور پر میری مٹھی میں ہے، جب چاہوں آیا صوفیہ سے اسے لے کر پھر ہو جاؤں۔ سونیا نے اپنی مٹھی ہوا میں کھولتے ہوئے کہا۔ مارسی کسی قدر خفیف سی ہو گئی، وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سونیا پھر بول اٹھی، لیکن سسٹر آج تو مجھے آپ کو دیکھ کر بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ میں خشک مناجات اور عبادت کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ سسٹر آج آپ ایک راہبہ کے بجائے ایک عورت لگ رہی ہیں۔ سونیا شرارت برے لہجے میں بہت بڑی بات کہہ گئی تھی۔ اب مارسی کو اپنی جذباتی حالت کا خیال آیا اور اس نے خود کو قابو کرتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں تو تمہیں خوش دیکھنے کے لیے یہ سب باتیں کر رہی تھی۔ ابھی شاید مارسی اور سونیا کے درمیان اور بھی باتیں ہوتی کہ اتنے میں ڈیوڈ سونیا کو ڈھونڈتا ہوا مارسی کے دروازے پر آ پہنچا اور سونیا اپنی ملاقات ادھوری چھوڑ کر ڈیوڈ کے ہمراہ چلی گئی۔ قاسم رات دیر تک بطریق اعظم کے پاس مختلف معاملات پر بات چیت میں مصروف رہا اور بالآخر تمام معاملات طے کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا تو آیا صوفیہ کے سامنے قسطنطنیہ کے امراء، وزراء، عمائدین سلطنت، شاہی خاندان کے افراد، فوجی افسروں اور کلیسائے روما کے مذہبی پیشواؤں کی بگیاں رکنا شروع ہو گئیں۔ کانفرنس دوپہر کے بعد شروع ہونے والی تھی۔ جو شرکاء آتے گئے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھتے گئے۔ دوپہر سے پہلے آیا صوفیہ کا حال کانفرنس کے شرکاء سے بھر چکا تھا اور پھر چوبدار نے حال کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ کچھ دیر میں شہنشاہ معظم کی سواری پہنچنے والی ہے۔ آیا صوفیہ کا بطریق اعظم اور سلطنت کے دوسرے بہت سے عہدیدار قسطنطین کے استقبال کے لیے اپنی نشستوں سے اٹھ کر حال سے باہر نکل آئے۔ قاسم بھی بطریق اعظم کے ہمراہ تھا۔ شہنشاہ کے محافظ دستے کے ایک نمائندے نے آیا صوفیہ کے سامنے استقبال کے لیے موجود اراکین سلطنت کو شاہی سواری کے لیے 2 رویہ کھڑا ہونے کی ہدایت کی۔ سب سے پہلے قاسم کو 100 سواروں کا ایک دستہ نظر آیا جو انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ سواروں کے گھوڑے اپنی گردنیں اکڑائے اور ہنہناتے ہوئے گویا شاہی سواری کی آمد کا اعلان کر رہے تھے۔ ان سواروں کے عقب میں ایک اکیلا گھڑ سوار جس کے گھوڑے کی پشت پر بازنطینی سلطنت کا علم تھا، زرنگار لباس میں ملبوس، اپنی برہنہ شمشیر ہوا میں لہراتا اٹھلاتا آ رہا تھا۔ اس سوار کے عقب میں قسطنطین کی شاہی بگی تھی۔ لکڑی کی اس بگی پر سونے کی پتریاں چڑھی ہوئی تھیں۔ یکے کے بانس یوں دکھائی دیتے تھے گویا سونے سے بنے ہوئے ہوں۔ سونے کی ان پتریوں پر دونوں طرف بیش قیمت یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ بگی کا عقبی حصہ جہاں شہنشاہ کے بیٹھنے کے لیے اکلوتی نشست تھی، حریر و کم خواب کے گراں قیمت پردوں سے آراستہ تھا۔ دونوں طرف کے پردے لپیٹ کر اوپر اٹھا دیے گئے تھے اور شہنشاہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ قاسم کی نظر قسطنطین کے چہرے پر پڑی تو اسے پھر بے ساختہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گئی، جب کیسر ہلاک ہو جائے گا تو پھر اور کوئی کیسر نہیں آئے گا۔ قاسم سوچ رہا تھا یہی وہ آخری کیسر ہے جس کے ہلاک ہونے کے بعد پھر کوئی کیسر پیدا نہ ہوگا۔ قاسم کی نظریں کیسر کے چہرے پر ٹک گئیں۔ یہ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اس کا چہرہ شیروں کی طرح بھرپور اور آنکھوں میں چیتے جیسی پھرتی تھی۔ شہنشاہ بگی سے اترا تو قاسم اس کا تنومند جسم دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ یہ یقیناً کسی آرام پسند شہنشاہ کا جسم نہ تھا۔ قسطنطین کے سر پر بازنطینی سلطنت کا 1100 سال پرانا تاج رکھا تھا۔ یہی تاج پہن کر بازنطینی سلطنت کا بانی قسطنطین اول تخت نشین ہوا تھا، اور آج قسطنطین نام کے 12ویں نوجوان شہنشاہ کے سر پر بھی اسلاف کی وراثت رکھی ہوئی تھی۔ قسطنطین تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا آیا صوفیہ میں داخل ہو گیا۔ شاہی سواری کے عقب میں برابر چلتی ہوئی 3 بگیاں تھیں جن میں شاہی خاندان کی خواتین سوار تھیں۔
درمیان کی بگی سے ملکہ اور دائیں بائیں کی بگیوں سے شہزادیاں اتر کر آیا صوفیہ کی جانب بڑھیں۔ شاہی خاندان کے مرد وقت سے پہلے ہی آیا صوفیہ پہنچ چکے تھے۔ شہنشاہ کے پہنچتے ہی مجلس شروع کر دی گئی۔ آیا صوفیہ کے بطریق اعظم نے ایک میزبان کی حیثیت سے مجلس کا آغاز کیا۔ حال میں تمام نشستیں دائرے کی صورت بچھی تھیں۔ جگہ جگہ کرسیوں کے بیچ میں سے گزرنے کے لیے راستے بنے ہوئے تھے۔ اس طرح خود بخود 200 افراد کا یہ دائرہ حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس تقسیم کا ایک لحاظ اس طرح رکھا گیا کہ دونوں کلیساؤں کے مذہبی پیشواؤں کو الگ الگ حصوں میں بٹھایا گیا۔ راہباؤں اور ننوں کے لیے دائرے کے ایک سرے پر ایک حصہ مخصوص تھا۔ شہنشاہ بطریق اعظم اور کارڈینل ایسیڈور کی اونچی پشت والی کرسیاں چبوترے پر بچھی تھیں۔ شاہی خاندان کی خواتین بھی راہباؤں اور ننوں کے حصے میں پہلی رو کے اندر بیٹھی اجلاس کی کارروائی دیکھ رہی تھیں۔ دائرے میں موجود تمام نشستوں پر زیادہ تر راہب اور پادری براجمان تھے۔ چاروں طرف کی غلام گردشوں اور محرابوں میں بھی بعض عمراء اور فوجی افسران اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ کلیساؤں کے تقسیم ہونے کی وجہ سے دائرے کا ایک ایک بازو ایک ایک فرقے میں بٹ گیا تھا۔ چبوترے کے بالکل سامنے اور دائرے کے بالکل وسط میں سب سے اگلی نشست پر تمام افواج کا سپہ سالار گرانڈ ڈیوک نوٹاراس موجود تھا۔ اس دائرے کے بیچوں بیچ فرش کا ایک چھوٹا سا گول ٹکڑا کسی شفاف تالاب کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ سب سے پہلے بطریق اعظم نے کھڑے ہو کر کتاب مقدس انجیل کی تلاوت کی اور پھر اپنی افتتاحی تقریر سے مجلس کا آغاز کر دیا۔ بطریق نے اپنی تقریر میں کہا: شہنشاہ معظم و شرکائے مجلس، آپ پر خداوند اپنی رحمت کا سایہ کرے۔ آج یہ مجلس شہنشاہ قسطنطنیہ وارث تخت بازنطینی بہادر شاہ قسطنطین یازدہم موسوم و ملک بکسر روم کے حکم پر یہاں طلب کی گئی ہے۔ اس میٹنگ کا مرکزی نقطہ ہے رومن کیتھولک چرچ اور دی ہولی آرتھوڈاکس چرچ کے مابین اتحاد۔ شہنشاہ معظم کی یہ آرزو ہے کہ دونوں کلیساؤں کے درمیان اتحاد ہو جائے تاکہ مذہبی منافرت اور تفرقہ بازی کا خاتمہ ہو سکے۔ جہاں تک اس اختلاف کا تعلق ہے تو دونوں فرقوں کے درمیان یہ تصادم گزشتہ 900 سال سے موجود ہے۔ شہنشاہ معظم کے عالی نسب آباء و اجداد دی ہولی آرتھوڈاکس چرچ کے راسخ العقیدہ پیروکار تھے۔ عظیم کیسر جہانی جسٹنین نے ایک خطیر رقم صرف کر کے آیا صوفیہ کی عمارت تعمیر کی تھی، جس میں اس وقت ہم سب موجود ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ قسطنطنیہ نے خداوند یسوع مسیح کی دعوت پر روما سے پہلے لبیک کہی تھی، اور اس بنیاد پر قسطنطنیہ کا چرچ خداوند یسوع مسیح کے اولین ماننے والوں میں سے ہے۔ تاریخ اس بات کی بھی شاہد ہے کہ 11ویں صدی کی صلیبی جنگوں میں قسطنطنیہ نے اپنے لاکھوں مجاہد شہید کروائے اور اپنے سچے عیسائی ہونے کا ثبوت دیا۔ تاریخ اس بات کی بھی شاہد ہے کہ یسوع کا سب سے پہلا کلیسا جو یورپ میں بنا وہ یہیں تھا، جسے شہنشاہ قسطنطین اول نے اعلیٰ قسم کی لکڑی سے تعمیر کروایا تھا۔ اور پھر صدیوں پہلے آیا صوفیہ کے ایک عظیم بطریق اور ہمارے مقدس باپ نے قسطنطنیہ کو ایک بشارت دی تھی جسے آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن میں پھر بھی اس بات کو دہرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے مقدس باپ نے بشارت دی تھی کہ ایک دن ترک قوم کے لوگ قسطنطنیہ میں داخل ہو جائیں گے اور رومیوں کا تعاقب کرتے کرتے سینٹ صوفیہ کے گرجا کے سامنے اس ستون تک پہنچ جائیں گے جو شاہ قسطنطین کے نام سے منسوب ہے۔ لیکن بس یہی ترکوں کی مصیبتوں کا نقطہ آغاز ہوگا، کیونکہ اس موقع پر آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا۔ معزز مہمانان گرامی، اس آسمانی اعلان کا مطلب صاف ظاہر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیا صوفیہ کا کلیسا ہی اس شہر کی بقا کا واحد محافظ ہے۔ آج مشرق و مغرب کے تمام عیسائی پیشوا آیا صوفیہ میں موجود ہیں۔ ہمیں سلطان محمد کے خلاف دونوں فرقوں کے اتحاد پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہمیں خوشی ہے اگر ہمارے قدیم بھائی اہل روما بدعات کو ترک کر کے ہمارے ساتھ مل جائیں۔ دی ہولی آرتھوڈاکس چرچ حقیقی عیسائیت کا نمائندہ ہے۔ اس کے علاوہ میں شہنشاہ معظم کی خدمت میں اس میٹنگ کے آغاز پر ہی یہ درخواست کروں گا کہ اجلاس کی صدارت کا باقاعدہ اعلان فرماتے ہوئے
یونانی کلیسا اور آیا صوفیہ کی حرمت اور تقدس کو بھی اپنی مبارک نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ بطریق اعظم اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اب شہنشاہ نے مجلس کی صدارت کا اعلان کیا اور بطریق اعظم کی درخواست کو نظر انداز کرتے ہوئے کارڈینل ایسیڈور کو دونوں کلیساؤں کی متحدہ مجلس کا صدر بنا دیا۔ شہنشاہ کے اس حکم پر یونانی کلیساؤں کے پادری اپنی کرسیوں پر جذبذ ہو کر رہ گئے۔ اب اجلاس باقاعدہ شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے شہنشاہ نے اجلاس کے مقصد پر روشنی ڈالی اور تمام شرکاء کو اس نقطے پر اعتماد میں لینے کی کوشش کرتے ہوئے ایک لمبی تقریر کی کہ کس طرح دونوں کلیساؤں کا اتحاد دفاع قسطنطنیہ کے لیے ضروری ہے۔ شہنشاہ نے اپنی تقریر میں آیا صوفیہ کے پادریوں اور بطریقوں کو ٹھنڈا رہنے کی ہدایت کی اور ان کو مختلف ذومانی فکروں سے سمجھانے کی کوشش کی کہ پاپائے روم اور مغربی یورپ کی امداد قسطنطنیہ کے لیے ناگزیر ہے۔ شہنشاہ کو مذہبی اتحاد سے زیادہ مغربی یورپ کی امداد سے دلچسپی تھی، اس لیے وہ دونوں فرقوں کے درمیان ہر اختلاف کو نظر انداز کر کے تمام عیسائیوں کو یکجا کرنا چاہتا تھا۔ در حقیقت قسطنطین کی سوچ معقول تھی۔ یہ عیسائی دنیا کی بد نصیبی تھی کہ ان کے مرکز ملت پر حملہ ہونے والا تھا اور وہ ابھی تک تفرقہ بازی کے کسرے مزلت میں گھرے ہوئے تھے۔ تاریخ شاہد ہے وہ قومیں کبھی زندہ نہیں رہتی جو اپنے مرکز کو بھول کر باندھ باندھ کے فرقے بنا لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بننے والی مسجد زرار کو صرف اس لیے گرا دیا تھا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اسے فرقہ بندی قرار دیا تھا۔ قسطنطنیہ پر ایک بہت طاقتور دشمن حملہ آور ہونے والا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ قسطنطنیہ یورپ میں عیسائیت کا روما سے بھی بڑا مرکز تھا۔ لیکن پھر بھی عیسائیوں کی تفرقہ بازی عین ایام جنگ میں عروج پر تھی۔ بطریق نے اپنی تقریر میں صاف کہہ دیا تھا کہ رومن کیتھولک چرچ والے اپنی بدعات ترک کر دیں تو وہ ان کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شہنشاہ نے اس کے برخلاف سب کو مشترکہ دشمن کے خطرے کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ شہنشاہ کے اس خیال پر تمام افواج کا سپہ سالار گرانڈ ڈیوک نوٹاراس سب سے زیادہ برہم ہوا اور اس نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر ایک لحاظ سے شہنشاہ کی گستاخی کی تھی اور بھری مجلس میں ڈنکے کی چوٹ پر کہا، اگر شہنشاہ معظم کو یہ خطرہ ہے کہ قسطنطنیہ پر مسلمان قابض ہو جائیں گے تو میری دانست میں یہ کوئی بڑا خطرہ نہیں۔ اس سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ قسطنطنیہ پر روم کے ظالم پوپ کا قبضہ ہو جائے۔ مجھے قسطنطنیہ میں کارڈینل کی ٹوپی کے مقابلے میں ترکوں کے امامے دیکھنا زیادہ گوارا ہے۔ نوٹاراس کے الفاظ ایوان مجلس میں برق کی طرح گرے۔ ایک لمحے کے لیے تو سارا حال سہم گیا۔ سب کی نظریں یکلخت قسطنطین کے چہرے پر اٹھیں۔ شہنشاہ کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ نوٹاراس نے گستاخی کی حد کر دی تھی، لیکن شہنشاہ اپنی کرسی پر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ یہ اس کا دربار نہ تھا کہ جلاد کو حکم دے کر نوٹاراس کا سر قلم کروا دیتا۔ یہ تو مقدس کلیسا تھا اور یہاں کسی کا خون بہانا حرام تھا۔ ویسے بھی شہنشاہ جنگ کے اس نازک موقع پر نوٹاراس جیسے جرنیل کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے شہنشاہ نے کچھ نہ کہا۔ نوٹاراس کی گستاخی سے یہاں شہنشاہ اور بعض دیگر لوگوں کے علاوہ رومن کیتھولک پادریوں کو غصہ آیا، لیکن ساتھ ہی یونانی کلیسا کے پادری بہت مسرور ہوئے۔ نوٹاراس اب بھی شراب پیے ہوئے تھا اور نشے کی حالت میں اس کے منہ سے وہی الفاظ نکل رہے تھے جو قاسم نے محنت کر کے اس کے ذہن میں اتارے تھے۔ قاسم اپنی نشست پر مسکرا دیا۔ نوٹاراس بیٹھ گیا تو کارڈینل ایسیڈور نے پہلی مرتبہ کھڑے ہو کر کچھ کہنا چاہا۔ معزز حاضرین مجلس، میں پوپ جان نکلسن کا نمائندہ خصوصی ہوں۔ قسطنطنیہ صرف آپ کے لیے اہم نہیں، ہمارے لیے بھی بہت مقدس ہے۔ بطریق اعظم نے اپنی تقریر میں جس بشارت کا حوالہ دیا ہے وہ بشارت مقدس بطریق نے نامکمل سنائی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس قدر جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں ایک مرتبہ پھر اس مقدس باب کی بشارت کو دہراتا ہوں۔ بشارت یہ تھی، ایک دن ترک قوم کے لوگ قسطنطنیہ میں داخل ہو جائیں گے
اور رومیو کا تعاقب کرتے ہوئے سینٹ صوفیہ کے گرجا کے سامنے اس ستون تک پہنچ جائیں گے جو شاہ قسطنطین کے نام سے منسوب ہے۔ لیکن بس یہی ان کے مصائب کا نقطہ آغاز ہوگا، کیونکہ اس موقع پر آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا، اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے قسطنطنیہ کی سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دی جائے گی جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ فرشتہ اس شخص سے کہے گا، یہ تلوار پکڑو اور اس سے خداوند یسوع مسیح کا انتقام لو۔ بس اس حیات آفرین جملے کو سنتے ہی ترک فوراً بھاگ کھڑے ہوں گے اور رومی فتح یاب ہو کر ترکوں کو مغرب اور اناطولیہ سے ایران کی سرحدوں تک بھگا دیں گے۔ چنانچہ اس بشارت کی روشنی میں بطریق اعظم سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ غریب آدمی جو ستون کے پاس بیٹھا ہوگا قسطنطین کے خاندان سے نہ ہوگا؟ میں پوچھتا ہوں کہ کیا خداوند نہ کرے ہمارے شہنشاہ معظم اس وقت نہ ہوں گے؟ بطریق اعظم اپنے بیان کی وضاحت کریں۔ وہ شہنشاہ معظم کی موجودگی میں اپنے قدیم پیشواؤں کی ایک کمزور حکایت پیش کر کے شہنشاہ معظم کی توہین کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں سپہ سالار ڈیوگ نوٹراس کو خبردار کرنا چاہوں گا، وہ جان لیں کہ مسلمان اگر قسطنطنیہ پر قابض ہو گئے تو تمہارے وطن کو پھر عیسائیوں کا مرکز کوئی نہ کہے گا۔ مسلمان ہمارے کلیساؤں میں اپنے عربین نسل کے گھوڑے باندھ کر ہماری عبادت گاہوں کی توہین کریں گے۔ وہ قسطنطنیہ میں کسی عیسائی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور ہماری عورتوں کو بے آبرو کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس کارڈینیل کی وہ ٹوپی جس سے آپ کو نفرت ہے قسطنطنیہ کے عیسائیوں کے لیے جائے پناہ ثابت ہوگی، اور اس وقت یونانی کلیسا کے پادری پچھتائیں گے کہ انہوں نے رومی بھائیوں پر اعتبار کیوں نہ کیا۔ قاسم اس اجلاس میں موجود تھا۔ اس کی کرسی آیا صوفیہ کے خاص راہبوں اور بطریقوں کے ساتھ بچھی ہوئی تھی۔ وہ اجلاس کی ساری کارروائی بڑے غور سے سن رہا تھا۔ جس جگہ قاسم بیٹھا تھا یہ جگہ شرکاء کے دائرے کے دائیں بازو کا آخری سرا تھا۔ اس کے بالکل سامنے والا بازو جس میں آیا صوفیہ کی راہبائیں اور شہزادیاں بیٹھی تھیں ایوان کے دائرے کا دوسرا سرا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قاسم کی نشست خواتین کی نشستوں کے بالکل سامنے آ گئی۔ درمیان میں صرف چند قدم کا وہی فاصلہ تھا جو چبوترے کی چوڑائی تھی۔ چبوترے پر شہنشاہ، بطریق اعظم اور کارڈینیل براجمان تھے۔ قاسم نے اس نشست پر بیٹھتے وقت انتہائی بےتابی کے ساتھ ایک ایک راہبہ کا چہرہ دیکھا تھا کہ شاید مارسی بھی اس اجلاس میں شریک ہو، لیکن اسے مارسی کہیں نظر نہ آئی۔ سامنے کی نشستوں پر شاہی خاندان کی لڑکیاں اور زیادہ مقدس راہبائیں براجمان تھیں۔ کارڈینیل جس وقت مسلمانوں کے مظالم کا ذکر کر رہا تھا، قاسم کا خون کھول اٹھا۔ اس اجلاس کا ناظم ایک نوجوان بطریق تھا جو قاسم کے دائیں پہلو میں ضروری کاغذات کا پلندہ اپنی جھولی میں رکھے اجلاس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ پہلی مرتبہ اجلاس کے ناظم نے کھڑے ہو کر ایک عجیب اعلان کیا۔ معزز شرکائے مجلس، آج کے اس اجلاس میں ہمارے درمیان خداوند یسوع مسیح کی جائے پیدائش یروشلم کے ایک مقدس بشپ بھی موجود ہیں۔ یہ گزشتہ شب تک شہنشاہ معظم کے مہمان تھے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تعلیمات مسیح کی روشنی میں قسطنطنیہ کے نازک حالات پر دونوں کلیساؤں کے اتحاد سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ یہ اعلان سن کر قاسم چونکا۔ اسے اس مہمان کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ غالباً بطریق اعظم بھی بیت المقدس کے بشپ کی آمد سے بے خبر تھا۔ گو کہ بیت المقدس بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، لیکن وہاں کے پادریوں اور بشپوں کی ابھی تک پوری عیسائی دنیا میں بڑی عزت تھی۔ یہ شہنشاہ کی چال تھی جو عین دوران اجلاس سامنے آئی تھی۔ بیت المقدس کے مقدس بشپ نے اٹھ کر دونوں کلیساؤں کے اتحاد پر ایک پراثر تقریر کی۔ قریب تھا کہ بہت سے مخلص عیسائی راہب اس اطاعت پر آمادہ ہو جاتے کہ اسی اثنا میں ایک باوردی دربان نے شہنشاہ کے قریب جا کر اس کے کان میں کچھ کہا، اور شہنشاہ نے اپنے چہرے سے کسی قدر حیرت کا اظہار کیا۔ شہنشاہ کچھ دیر تک دربان کی بات سنتا رہا، اور پھر آخر میں شہنشاہ نے کچھ ایسے انداز میں سر ہلایا جیسے کسی کام کی اجازت دے رہا ہو۔ اگلے لمحے شہنشاہ سے فارغ ہو کر آنے والے دربان نے مجلس کے ناظم کو جو قاسم کے نزدیک بیٹھا تھا آ کر کچھ ہدایات دی۔
اگلے لمحے مجلس کے ناظم نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر دونوں کلیساؤں کے اجلاس کو تھوڑی دیر کے لیے برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ قاسم کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ برخاستگی اچانک اور غیر متوقع تھی۔ قاسم سوچ میں ڈوب گیا۔ اعلان کے بعد شہنشاہ اپنی نشست سے اٹھا اور کچھ دیر کے لیے کہیں چلا گیا، جبکہ باقی شرکائے اجلاس میں سے چند لوگ جن میں شاہی خواتین بھی شامل تھیں اٹھ کر چلے گئے، اور جو پیچھے بچ گئے وہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے خسر پھسر کرنے لگے۔ یہ خسر پھسر تھوڑی ہی دیر بعد بحث میں تبدیل ہو گئی، اور دونوں کلیساؤں کے پادری بآواز بلند ایک دوسرے سے تکرار کرنے لگے۔ قسطنطنیہ کے ایک عام سے پادری نے اپنی کرسی پر کھڑے ہو کر کہا، یہ جو تم لوگ ہو، تم شراب کے ساتھ فطیری روٹی استعمال کرتے ہو۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ ہم شراب کے ساتھ فطیری روٹی کھانے والے کو حرام خور اور دین عیسوی سے خارج سمجھتے ہیں۔ ہم شراب کے ساتھ خمیری روٹی کھانے کے قائل ہیں۔ جو خمیری روٹی نہیں کھاتا اور فطیری روٹی کھاتا ہے، ہم اس کے کھانے کو حرام سمجھتے ہیں۔ تم نے بدعتیں ایجاد کی ہیں، تم حرام کار ہو، حرام خور ہو اور دین عیسوی سے خارج ہو، کافر ہو۔ اسی دوران آیا صوفیہ کا ایک منچلا پادری اٹھا اور بولا، شرم کرو شرم، اگر خمیری روٹی سے نفرت کرتے ہو تو خمیری شراب کیوں پیتے ہو؟ تم تو ہو ہی کافر۔ تاریخ کے اوراق نے روٹیوں کے اس اختلاف کو اپنے نمایاں صفوں میں جگہ دی۔ آیا صوفیہ کی عمارت پادریوں کی چیخو پکار سے گونجنے لگی۔ حال میں جس قدر رابائیں بیٹھی تھیں ان میں سے کچھ ایسی لڑائی کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھیں، اور کچھ نے پادریوں کے رویے پر منہ بسور رکھے تھے۔ حال میں اس وقت کارڈینیل اور بطریق اعظم بھی موجود نہ تھے۔ نوٹا راس اور بعض دیگر اہم لوگ بھی حال سے اٹھ گئے تھے۔ جاتے وقت بطریق اعظم نے قاسم کو بھی اپنے ہمراہ بلا لیا تھا۔ قاسم جس وقت آدھے گھنٹے بعد بطریق سے فارغ ہو کر وہاں حال میں دوبارہ داخل ہوا تو اس نے ایک عجیب سما دیکھا۔ حال میں دونوں طرف کے پادری ایک دوسرے کو خوب برا بلا کہہ رہے تھے۔ 200 کے قریب پادریوں نے مل کر آیا صوفیہ میں دینگا مشتی کا سما پیدا کر رکھا تھا۔ قاسم پادریوں کی حالت دیکھ کر زیر لب مسکرا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد اجلاس دوبارہ شروع ہونے والا تھا۔ قاسم آ کر اپنی نشست پر بیٹھا اور ہنگامے کا منظر دیکھنے لگا، لیکن ہنگامہ اس وقت اچانک ختم ہو گیا جب چوبدار نے بآواز بلند شہنشاہ معظم کے آنے کا اعلان کیا۔ پادری پھوتی کے ساتھ اپنی اپنی کرسیاں سیدھی کرنے لگے۔ شہنشاہ کے آنے سے پہلے ہی بطریق اعظم اور دیگر اہم لوگ بھی اپنی اپنی نشستوں پر آ بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد شہنشاہ قسطنطین حال میں داخل ہوا۔ وہ اپنی نشست پر پہنچا، لیکن بیٹھنے کی بجائے کھڑا رہا۔ وہ سخت غصے میں دکھائی دے رہا تھا، اور پھر قسطنطین آتشناک لہجے میں بولا، بدبخت قوم، میں تم لوگوں کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ دشمن سر پر آ پہنچا ہے اور تم لوگ ابھی تک فطیری اور خمیری روٹیوں پر جھگڑ رہے ہو۔ ایک بات جو میں تم لوگوں کو نہیں بتانا چاہتا تھا، اب بتانے لگا ہوں۔ اے تفرقہ باز مذہبی پیشواؤ، غور سے سنو۔ میں نے گزشتہ شب ایک بھیانک خواب دیکھا ہے۔ میں نے ایک بہت بڑی دیوار پر ہزاروں کوے شور مچاتے ہوئے دیکھے ہیں، جو کائیں کائیں کرتے ہوئے آسمان سر پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ مغرب کی طرف سے گدوں کا ایک بہت بڑا غول اڑتا ہوا آتا ہے اور اسی دیوار پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ کوے اور گد آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کیسی اثنا میں وہ دیوار ہلنے لگتی ہے، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ آسمان کی جانب سے بہت سے شاہین دیوار پر بیٹھے پرندوں کی طرف لپکتے ہیں اور پلک جھپکتے میں انہیں کھا جاتے ہیں۔ پھر میں دریا میں ایک کشتی دیکھتا ہوں جس میں سے چھید ہو چکا ہے اور بہت سا پانی اس کشتی میں بھر رہا ہے، اور آخر میں ایک بدصورت دیو کو دیکھتا ہوں جس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند دہک رہی ہیں۔ یہ دیو مجھے اپنے دامن میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں چھپنے کے بجائے اپنی شمشیر نکال کر اس دیو کا سر قلم کر دیتا ہوں۔ میں نے یہ خواب دیکھا لیکن کسی کو نہ سنایا۔ اے بدبخت مذہبی پیشواؤ، میں نہیں جانتا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس خواب کی تعبیر قسطنطنیہ کے حق میں اچھی نہیں۔ میں تمہیں آخری بار نصیحت کرتا ہوں کہ تم لوگ متحد ہو جاؤ، ورنہ مسلمان تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ قسطنطین کی تقریر جوشیلی اور زوردار تھی۔ تمام حاضرین پر سناٹا چھا گیا۔
پھر کچھ دیر بعد آیا صوفیہ کی ایک بوڑھی راہبہ نے اٹھ کر بات کرنے کی اجازت چاہی اور پھر کہنے لگی، شہنشاہ معظم، اس خواب کو نظر انداز کر دینا دانشمندی نہیں۔ سب سے پہلے اس خواب کی صحیح تعبیر حاصل کی جائے تاکہ اس کی روشنی میں قسطنطنیہ کے لیے آئندہ لاہ عمل طے کیا جا سکے۔ بوڑھا فادر بروس بھی راہبہ کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے اٹھا، اور بھی کئی لوگوں نے شہنشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور کارروائی ہو، اس اہم خواب کی تعبیر کسی سے پوچھی جائے۔ شہنشاہ نے لوگوں کے کہنے پر بطریق اعظم اور کارڈینل کو تعبیر بتانے کے لیے کہا، لیکن وہ دونوں بغلیں جھانکنے لگے۔ اسی اثناء میں ایک نوجوان راہبہ نے بات کرنے کی اجازت چاہی اور عرض کی، شہنشاہ معظم، خوابوں کی تعبیر بتانے کے سلسلے میں آیا صوفیہ میں صرف ایک ہستی ہی معتبر ہے، اور وہ ہے عبادت گزار سسٹر میری۔ بہتر ہوگا کہ سسٹر میری کو اجلاس میں بلوا لیا جائے اور اس خواب کی تعبیر دریافت کی جائے۔ شہنشاہ کے حکم سے بطریق اعظم نے سسٹر میری کو فی الفور حاضر ہونے کا پیغام بھیج دیا۔ قاسم کے دل کی دھڑکن سسٹر میری یعنی مارسی کا ذکر سنتے ہی بے ترتیب ہو چکی تھی، اور پھر جب اس نے سنا کہ سسٹر میری اجلاس میں شریک ہونے والی ہے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ بچوں کی طرح جذباتی ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جدائی کی کسک تھی اور 7 سال سے دیدار محبوب کی تشنگی تھی۔ اس کی بیتاب آنکھیں قطرہ سیماب کی طرح اس دروازے کی طرف اٹھنے لگیں جہاں سے مارسی داخل ہونے والی تھی۔ چرچ کے حال میں موجود ہر شخص تجسس کے مارے اسی جانب دیکھ رہا تھا۔ شہنشاہ کو بھی بیتابی کے ساتھ اپنے خواب کی تعبیر کا انتظار تھا، اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب مارسی حال میں داخل ہوئی۔ قاسم کی نظر اس سفید پری پر پڑی تو وہ اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا۔ مارسی قدم قدم چلتی ہوئی راہباؤں کی نشستوں کی جانب بڑھی۔ پہلی قطار میں ہی اس کے لیے ایک کرسی خالی کر دی گئی تھی۔ وہ اپنی نشست پر پہنچ کر ایک مرتبہ شہنشاہ اور پھر ایک مرتبہ حاضرین مجلس کے سامنے احتراماً ذرا سا جھکی اور بیٹھ گئی۔ شہنشاہ نے مارسی کو مخاطب کیا، سسٹر میری، کیا آپ کو دونوں کلیساؤں کی مشترکہ مجلس میں شمولیت کی دعوت نہیں دی گئی؟ آپ آیا صوفیہ کی ایک پرانی راہبہ ہیں، آپ کو آج ہماری مجلس سے غیر حاضر نہیں رہنا چاہیے تھا۔ قسطنطین کے سوال پر مارسی نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، شہنشاہ معظم، یہ اختلافی نوعیت کی مجلسیں نمٹانے کے لیے ہمارے بشپ اور بطریق ہی کافی ہیں۔ میں یسوع کی ایک معمولی خادمہ ہوں اور کلیساؤں کے اختلافی مسائل سے اجتناب کرتی ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنی غیر حاضری پر معذرت خواہ ہوں۔ اپنی بات کے دوران مارسی کی نظر قاسم پر پڑ گئی اور اس کے دل کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ قاسم نے بھی مارسی کے چہرے پر نظریں مرکوز رکھی تھیں۔ دونوں کی نگاہیں آپس میں ٹکرائیں تو دونوں کے وجود میں ہزارہ بجلیاں کڑکنے لگیں۔ 7 سال کی جدائی نے مارسی کو نیم جان کر رکھا تھا۔ اس کی نگاہوں نے قاسم کا وجیح چہرہ دیکھا تو جیسے مارسی کے شکستہ وجود میں جان سی پڑ گئی۔ کچھ دیر کے لیے تو مارسی کو یہ بھول ہی گیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے اور کیا کہہ رہی ہے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے یکے بعد دیگرے ماضی کے اوراق کھلنے لگے اور وہ فی الحقیقت ایک بار پھر حال سے غیر حاضر ہو گئی۔ اسے ادرنا کی یاد آئی جہاں کے گلی کوچوں میں اس کا بچپن گزرا تھا۔ اس کسر سلطانی کی ایک ایک راہداری یاد آنے لگی۔ ملکہ سروین کا محبت برا چہرہ، شہزادہ محمد کا پرتکلف مزاح، سلطان مراد خان کی پدرانہ شفقت، اسے اپنی ماں مارتھا بھی یاد آئی۔ اور پھر اسے وہ یادگار دن کیسے بھول سکتا تھا جس روز برے اسٹیڈیم میں قاسم بن ہشام کو اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ آج پھر قاسم اس کے سامنے تھا، ایک برے حال میں، لیکن آج نوعیت کچھ اور تھی۔ آج قاسم خطرے کی زد میں تھا۔ جب سے وہ یہاں آیا تھا مارسی کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی، نہ جانے کس وقت وہ پکڑا جائے۔ وہ تیسرے روز سے ایک ایک لمحہ اسی ذہنی دباؤ میں گزار رہی تھی کہ اس کا قاسم کے اتنے قریب ہونے کے باوجود اس سے دور تھا۔ اس نے شہنشاہ کی بات کا جواب تو دیا، لیکن وہ اس کے بعد اپنے حواس میں نہ رہی۔ اس کی نظر قاسم پر پڑ چکی تھی۔ پھر نہ جانے کیوں اس کے سینے میں درد کا ایک شرارہ سا پھوٹا اور شفاف زمرد کے 2 قطرے مارسی کی حسین آنکھوں سے جھانکنے لگے۔ اس سے پہلے کہ مارسی کے آنسو نکلتے، شہنشاہ کی آواز سنائی دی،
ہم آپ کی معذرت قبول کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں۔